بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خوش الحان آدمی سرنگی بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد و عورت بچے سبھی قربان تھے۔ کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزرتا تو چرند و پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ ان بھول بھلیوں کی دنیا میں جب یہ عمر گزار بیٹھا اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تو آواز پیری کے سبب بالکل بدی ہو گئی، تو عشاق آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے، اور نہ ہی اس کی سرنگی میں وہ سوز رہا۔ اب وہ جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ نام و شہرت سو رخصت ہو گئے۔ ویرانی اور گمنامی میں فاقے پر فاقے گزرنے لگے۔ اس پر بے کسی کا علم تھا۔ خلق کی اس خود غرضی کو دیکھ کر ایک دن بہت مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار کرتی تھی اور ہر طرف میری تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی ہے تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریزاں ہو گئے ہیں۔ ہائے ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا، یہ تعلق کس درجہ پر فریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا، اپنے شب و روز تیری ہی یاد میں گزارتا اور تبھی تجھی سے ہی امیدیں وابستہ رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ سارنگی بجانے والا دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے ایک آہ بھری اور خلق خدا سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانے غار نما گڑھے میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے عرض کیا، اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے ہیں، اپنے پرائے ہو چکے ہیں، اب سوائے تیرے میرا کوئی آسرا نہیں۔ سرنگی بجانے والا اس طرح آہوازاری میں مشغول تھا اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بارگاہ الہی میں اس کی یہ ندامت کے آنسو قبول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا اور اب بوجہ پیری آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کی یہ ناکامی میری طرف رجوع کا سبب بن گئی ہے۔ اس کے پاس جا کر اس کی ضرورت کا پورا خیال کریں۔ ہم نے اپنے فضل کو اس کے لیے خاص کر دیا ہے، اب اسے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور ضرورت کا سامان لے کر اس کی طرف چل دیے۔ قبرستان کے نزدیک شکستہ غار نما گڑھے میں ایک بزرگ انہیں سوئے ہوئے نظر آئے، جن کا چہرہ اور داڑھی آنسوں سے تر تھی۔ اسی اشک نجامت سے ان کو یہ مقام ملا تھا۔ سرنگی بجانے والا بوڑھا کب خاص اور کب مقبول ہو سکتا تھا، مبارک ہو، اے راز پناہ مبارک ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کونا کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ بزرگ بیدار ہو تو ان سے ملاقات کروں۔ اسی اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی، جس سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بزرگ لرزہ براندام ہیں تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ سرنگی والے کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات کا علم ہوا تو اس مشاہدہ رحمت الہی سے اس شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق و تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا، اے میرے آقا بے نظیر، میں اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر مارے شرم کے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب سارنگی والا بزرگ خوب رو چکا اور اس کا دد حد سے گزر گیا تو اپنی سرنگی کو غصے سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے حق و تعالیٰ کی محبت اور رحمت سے محبوب رکھا تھا، تو نے راہ حق سے میری رازنی کی تھی، تو نے ہی 70 سال سے میرا خون جگر پیا، یعنی تیری ہی وجہ سے لہو و لعاب اور نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا۔ اس مرد پیر کی گریہ وزاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشک بار ہو گئی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تیری یہ گریہ زاری اب تیرے قلب و باطن کی صفائی کی دلیل ہے، تیری جان اب حق و تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے۔